چھوٹا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليه وسلم. دین کا سفر ذات رسالت سے امام جعفر صادق اس سلسلے میں گفتگو ابتدائی مرحلوں سے آگے بڑھ سکتی ہے. آگے کے طور پر عرض کروں کہ علم جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انسان کے مشاہدے کا علم نہیں، ہوا سے خمسہ سے حاصل ہونے والا علم نہیں، بلکہ وہ علم کہ جو انسان کی تمام تر اصول علم کی کوششوں کے باوجود اس کو اپنے طور پر حاصل نہ ہو سکے، لیکن وہ علم افادیت کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے اتنا اہم ہو کہ اگر وہ علم نہ ہو تو نہ دنیا میں کوئی انسان صاحب کردار ہو سکے، نہ آخرت کی منزلوں کو خوش اسلوبی سے طے کر سکے. یہ علم کہاں سے ملے گا؟ یہ بات کیا چکی کہ صرف اور صرف اس ذات سے ملے گا جس کا اصل علم ہے، کی حقیقت علم قرآن ہے. بس وہی کے ذریعہ ہے کہ جسے اللہ نے علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے اس خاص انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو تم اپنے طور پر نہیں جان سکتے. اس علم کا مالک ذات رسالت، وہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جو اس علم کو فراہم کریں گے. اب جو رسول ہمیں دیں وہ سب علم ہے. وہ دیا ہوا علم ہو سکتا ہے کہ قرآن کی صورت میں کلام الہی ہو یا حدیث کی صورت میں زبان رسالت کے ارشاد ہو، لیکن دونوں ملیں گے رسول سے. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے پہنچنے کا سوائے ذات رسالت. اب اس بنیادی بات کے بعد غالباً میں نے جلد بازی سے کام کیا کہ حیات رسالت کے آخری لمحوں میں وہ سزائیں کہ جن سے ہمارے کان ناآشنا تھے ان کو موضوع بحث بنا دیا کہ جب قول رسول کو یہ کہہ کے رد کیا گیا کہ ہمیں ان کے کلام کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. ہر چند کی کتاب خدا کو ماننے سے پہلے اس رسول کے کہے ہوئے ہر قول پر ایمان لانا ضروری تھا. ورنہ اس بات کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ قرآن کو کتاب خدا مانا جائے.
اور جب خدا کو قابل اعتماد مانو گے تبھی وہ کہے گا کہ یہ قول خدا کا قول ہے تو اسے مانا جائے گا. لیکن بعض تو اس وقت کہہ دیا گیا کہ کتاب خدا کافی ہے. اب بات کو وہاں سے شروع کریں، لمبی سفر بڑا طویل ہے علم کا، لیکن کچھ بنیادی باتوں کا طے ہو جانا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ جب کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ کتاب خدا کافی ہے تو کم از کم ایک نظریہ تو دنیا کے سامنے آ گیا کہ قول رسول کی کوئی اہمیت نہیں، ارشاد رسول کی کوئی حیثیت نہیں. اگر تمہیں علم چاہیے، ہدایت چاہیے تو صرف کتاب خدا سے حاصل ہو سکتی ہے. ذات رسالت کی نفی کر کے کیا ہم ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو چلیے، جو قرآن آپ کے نزدیک واحد ذریعہ علم دینے کا، اس نے نبی کے فرائض بتائے ہیں. یہ فرائض اگر کسی حدیث میں آئے ہوتے تو آپ کہتے تھے کہ ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، قول رسول کو نہیں مانتے. لیکن قرآن میں ہے، کم از کم قرآن پہ سمجھوتا ہو گیا ہے نا کہ علم کا ذریعہ ہے، اسی سے علم ملے گا. تو قرآن نے رسول کے 4 بڑے طریقے بتائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 کام ہیں جو رسول کرے گا. تلاوت کتاب آیات کرے گا، تمہارے نفوس کو پاک کرے گا. کون پاک کرے گا؟ رسول پاک کرے گا. جس طریقے سے بھی کرے، یہ کام رسول کا ہے کہ رسول پاک کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت کی بھی تعلیم دے گا. کون تعلیم دے گا؟ رسول تعلیم دے گا. 4 میں سے 3 کام تو رسول کرے گا. جو رسالت کا مشن لے کے آیا ہے اس میں سے 3 کام تمہاری ہدایت کے تزکیہ نفوس وہ رسول کرے گا. حکمت کی تعلیم دینا رسول دے گا، کتاب کی تعلیم دینا رسول دے گا. اور جو پہلا کام تھا جہاں آیتیں اللہ کی طرف سے آنی ہیں، وہ بھی تمہارا کوئی قاری نہیں پڑھے گا، تمہارا کوئی حافظ نہیں دہرائے گا. تمہاری ہدایت کے لیے جو قرآن آ رہا ہے وہ ہے جو جس کی تلاوت رسول کرے گا. تزکیہ نفوس تمام کا تمام رسول کا کام، تعلیم کتاب تمام کا تمام رسول کا کام، تعلیم حکمت تمام کی تمام رسول کا کام. اور جو تلاوت آیات ہے اس میں سے آیات وہاں سے تلاوت رسول کا کام. تو گویا کم از کم 4 میں سے 3.5 کام رسول سر انجام دے گا. صرف وہ جز کے جو آیتیں نازل کرنی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئیں گی. جس نبی کی رسالت کا 80% رسول کا کام ہو، یا یوں کہیے کہ رسول سے جو ہدایت ملے گی اور رسول کا جو کام ہوگا وہی ہدایت ہے نا. جو فریضہ اس کا ہے وہی ہماری ہدایت کا سامان ہے. اس فریضے کی ادائیگی میں 80% رسول کا ہاتھ ہے. اب اگر رسول کو 20 سے ہٹا دو تو تمہارے پاس صرف 20% اسلام رہ جاتا ہے. اور وہ 20% بھی میں نے کہنے کو کہہ دیا کوئی آسان سی بات نہیں ہے، وہ معاملہ بھی مشکوک ہے. 20% کیا کہ جو آیتیں آئیں گی وہ تو اللہ کی طرف سے آئیں گی، وہ تو نبی نہیں بنائے گا، تلاوت کرے گا نبی. اچھا تو آیتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی تو اس کی تلاوت اگر نبی نے کر دی تو آدھا کام اللہ کی طرف سے ہوا، آدھا نبی نے سر انجام دیا، یہی مطلب ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام نبی کے سپرد کیوں ہوا؟ تلاوت کتاب، تلاوت آیات یہ نبی کے سپرد کیوں؟ خاص طور پر نبی کے فرائض میں پہلا فرض، ارے بھائی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے تو کتاب تحریر کی صورت میں بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے. کسی کو وہ آیتیں لکھوا کر
آخر ہم لوگوں تک جو آیتیں پہنچی ہیں تو رسول نے کسی کو لکھوائی تھی، وہاں سے تو تحریر ہم تک پہنچی ہے. تو وہ پہلی مرتبہ بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تلاوت نہ کرے، لکھ کر پہنچا دے لوگوں تک. مانا کہ وہی درمیانی ذریعہ ہے، بغیر اس کے قرآن کی آیت نہ مل پاتی، لیکن تلاوت ہی کیوں؟ کیا کوئی اور طریقہ نہیں تھا ان آیتوں کو پہنچانے کا؟ ارے بھائی وہ تو بڑا ذمہ دارانہ طریقہ ہوتا کہ لکھ کے رسول پہنچا دیتے. اس سے پہلے جو انبیاء کی کتابیں نازل ہوتی رہیں ان میں سے بہت سی کتابیں تحریری شکل میں آئیں. حضرت موسیٰ گئے تھے تو 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام عشرہ ان کو ملے تھے قدرت کی طرف سے. تو وہ ایک سل کے اوپر، ایک پتھر کی تختی کے اوپر لکھے ہوئے ملے تھے. اس تختی کو لے کے آئے تھے اور کہتے ہیں کہ جب آئے ہیں اور آ کے دیکھا 1 نہیں 2 3 تختیاں تھیں. لے کے جب آئے اور آ کے دیکھا کہ اپنی قوم کی عادت ہے کہ وہ ایک گوشالہ کی پرستش کر رہے ہیں، ایک گائے کے بچڑے کے جو سونے کا بنا دیا گیا تھا اس کی پرستش کر رہے ہیں. تو اتنا غصہ آیا کہ ان الواح کو پھینک دیا اور اس میں سے ایک لوگ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی. تو وہ بھی جو پیغام پہنچا تھا پورا نہیں پہنچا، اس میں سے 10 احکامات پہنچے. یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے. مجھے اس کی صداقت سے بحث نہیں. بات اور پہلے بھی حکم جاری تحریرن آتا تھا، یہ رسول بھی تحریرن حکم جاری پہنچا دیتا. یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری. جی 50% ہماری طرف سے 50% تمہاری طرف سے ہم آیت بھیجتے جائیں گے، تلاوت کرتے جانا. بھائی آخر تلاوت رسول کی سپرد کیوں؟ تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تلاوت رسول کے سپرد اس لیے کہ کوئی بات اگر کہی جائے، کسی سے کلام کیا جائے تو بظاہر کلام مشتمل ہوتا ہے الفاظ کے اوپر. جی جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ چند لفظوں سے مل کے بنا ہے، لیکن یہ جملہ اپنے معنی صرف اپنے الفاظ پہ نہیں رکھتا، بلکہ ادا کرنے والے کی طرز ادا بعض اوقات معنی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. ایک چیز ہے لب و لہجہ. اب وہ لب و لہجہ کسی سیدھے سیدھے جملے کو غصے کا جملہ بنا سکتا ہے، اظہار محبت قرار دے سکتا ہے. وہی جملہ اظہار نفرت بن سکتا ہے. اسی کے ایک معنی ہو سکتے ہیں، اسی کے بالکل مختلف معنی ہو سکتے ہیں. ڈھیروں مثالیں آپ لوگوں کی نگاہوں میں ہوں گی. مشہور ایک مثال دی جاتی تھی کہ وہ روکو مت جانے دو. روکو مت جانے دو. اب یہ روکو مت جانے دو اس کا مطلب ہوا کہ خبردار نہ جانے دینا، اور روکو مت جانے دو یہی تو بچتا ہے نا. ذرا سے لہجہ بچنا اور جملے کے معنی کچھ سے کچھ ہو گئے. ایک زمانے میں میر انیس مرزا زمین جیسے مرثیہ خان تھے، تو مرثیہ پڑھنا اپنی جگہ پر یہ ایک فن تھا. یعنی شعر کہہ دینا اور بات تھی. آج بھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ شعر پڑھنے والا شاعر اگر اس شاعر کے پڑھنے کے انداز میں جان ہو تو بے جان شعر پہ بھی بے پناہ واہ ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات بڑے اچھے شعر صرف پڑھنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا تو لوگوں تک بآسانی اپنے مفہوم کو نہیں پہنچا سکتے. تو اب اس زمانے میں مرثیہ نگاری ہوتی تھی تو صاحبان فن اس کو پڑھا کرتے تھے. اس عہد میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو مرثیے کو اس انداز سے نہ صحیح کہ جیسے پرانے اساتذہ پڑھتے تھے اب بھی وہ چاہتے ہیں تو ایک مصرے میں نہ معلوم کتنے معنی و مفہوم پیدا کر دیتے ہیں ادا کرتے ہوئے. ایک شخصیت سے سیٹھ بخاری وہ ریڈیو پاکستان سے بڑے اہتمام سے ہر سال ایام اعضاء میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ہوا کرتے تھے. وہ مرثیہ پڑھتے تھے. بہت لب و لہجے میں بڑی خاص ان کی خوبیاں تھیں. بڑے اہتمام سے مصرع پڑھا کر اور جملے ادا کرتے تھے، مصرے ادا کرتے تھے. تو میر انیس کا ایک مشہور مرثیہ ہے کہ میدان تحفر کا بہادر تھا حر. تو اس میں ایک مصرع آیا حضرت حر کی شان میں. ایک مصرع آیا کہ ایک تو کیا لاکھ سواروں پہ بھاری تھا حر.
ایک تو کیا لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا، اور ایک دو لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا، اور انہوں نے یہ پڑھا کہ ایک دو لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا، اور جی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک دو لاکھ سوار آ جائیں تو اس کے اوپر بھی بہت بھاری پڑتا۔ لیکن ایک صاحب تھے اسی شہر میں، آپ کیا کریں، منشیاں پڑھا کرتے تھے، وہ کراچی چلے گئے، خدا حکم دراز تھے ظاہر نقوی صاحب، وہ اس مسئلے کو پڑھتے تھے، صحیح بخاری پڑھتے تھے کہ ایک دو لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا، اور انہوں نے اس کے اندر اس طرح سے لہجے کو تبدیل کیا کہ ایک دو لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا۔ ایک طرح سے لہجے کی تبدیلی نے لاکھ کے عدد کو معلوم کتنا بڑا کر دیا، اور بہادری پوری طرح ان کے سامنے آ گئی۔ اب اگر اور واقعات کا تذکرہ کریں تو ایک سال ہے مسعود احمد عزیز، انہوں نے مرثیہ نگاری کے خط سے کتاب لکھی، اس کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا کہ مرزا ظفیر مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ مرزا ظفیر مرثیہ کے دوران کسی قسم کی، یعنی دو طریقے سے مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ایک مرثیہ پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ مرثیے کے الفاظ کو اس طرح سے ادا کیا جائے کہ مفہوم واضح ہو جائے، لفظوں کو ادائیگی میں، صرف ادائیگی کے انداز میں اہتمام کیا جائے، لہجے سے معنی بتا دیے جائے۔ اور ساتھ ایک طریقہ یہ تھا کہ باقاعدہ عملی مظاہرہ کر کے اس مصرے کو عمل کے ذریعے سے ظاہر کر دیا جائے۔ مثلا اگر تلوار چلانی ہے تو باقاعدہ ہاتھ سے باہر کر کے دکھایا جائے، لیکن وہ جو پڑھ کے مرثیے کو مفہوم سمجھاتے تھے وہ ہاتھ کا اشارہ نہیں کریں گے، صرف لہجہ ایسا بیان کریں گے کہ جس سے مصرع منتقل ہو جائے۔ وہ جو ادا کر کے بتاتے تھے، جو عمل کر کے بتاتے تھے، ان میں بھی بڑے بڑے صاحبان کمال گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان ہوا کہ شاگرد مرثیہ پڑھ رہا ہے، استاد نیچے بیٹھا ہوا ہے جس نے مرثیہ پڑھنے کا فن اس کو سکھایا ہے۔ شاگرد نے پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ تلوار چلی اور مقابل کی گردن چڑھی۔ مصرے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ تلوار چلی گردن چڑھی، اس نے تلوار نیام سے نکالی، ظاہر کیا کہ نیام سے اور کیوں چلائی، اور جیسے ہی چلائی استاد پیچھے بیٹھا تو اس نے کہا اور یہ کہہ کے سب نکال دیا۔ شاگرد سمجھ گیا کوئی غلطی ہو گئی۔ بعد میں استاد نے کہا حضور مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی؟ کہا تم نے جو تلوار چلائی تھی نا، وہ زاویہ یہ تھا کہ تلوار سر کے اوپر سے گزر گئی، گردن کو نہیں کاٹا۔ اس کے مقابلے میں وہ جو لہجے سے بات کہا کرتے تھے، تو مرزا ظفیر ایک دفعہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، خود اپنا کلام پڑھ رہے تھے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت مولانا محمد کا سامنا ہو گیا عمر کے ساتھ، جدید کے لشکر کا جو سردار ہے اس سے سامنا ہو گیا۔ وہاں ان دونوں جوانوں نے بڑی جرأت و ہمت سے للکارا اور اس سے باتیں کی۔ یہ خبر خیمے میں پہنچ گئی جناب زینب کے پاس کہ جناب زینب کے بیٹوں نے عمر کے ساتھ گفتگو کی۔ اب اس سے بحث نہیں کہ کیا گفتگو کی ہے، ماں کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میرے بچوں نے دشمن کے سردار سے بات کی تھی۔ چنانچہ بچے خیمے میں آئے تو اب جناب زینب نے ان کے سامنے ایک مصرع پڑھا۔ مرثیے میں مصرع بنایا گیا کہ کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی۔ اس مصرعے کو انہوں نے 3 مرتبہ پڑھا، اور اس 3 مرتبہ پڑھنے میں مجلس ختم ہو۔ اب یہ ان کا پڑھنے کا انداز میں اس کو کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ سوال کے طور پر پڑھا، دوسری مرتبہ ایک طرح سے سردنش کی، ڈانٹا، اور تیسری دفعہ اظہار افسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی؟ کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی؟ کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی؟
جناب زینب کے لیے جو رد عمل ہو سکتے تھے اس مصرے کو ادا کرنے میں مصرے کے الفاظ نہیں ہیں، معنی بدل سے چلے. تو اب اندازہ لگائیے کہ لہجہ کتنا اہم ہے معنی کو منتقل کرنے میں. اب اللہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جو کلام الہی ہے، وہ کلام الہی کے الفاظ تو ہم تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ کون سا جملہ کس لہجے میں کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے. اللہ کا لہجہ کیا ہے یہ ہمارے بس سے باہر. اللہ کو تو ہم کلام کرتے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ کو تو کلام کرتا نہیں ہے، وہ کلام پیدا کر دیتا ہے. ایک ایسا کلام جو اس نے پیدا کر دیا ہو، اس کلام میں لہجہ کیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. اب کوئی ایسا ہو، اچھا اگر اللہ کا لہجہ ہمیں معلوم بھی ہو جائے تو ہم کیا جانے کہ لہجے کے معنی کیا ہے. اس کا اپنا انداز ہوگا بات کرنے کا، تو وہ ہم کیسے جان سکیں. تو اب بیچ میں ایک ایسے درمیانی وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے لہجے میں سماعت کرے اور اس کو انسان کے لہجے میں کیوں بیان کرے کہ مفہوم الہی پوری طرح واضح ہو جائے. کیا کہنا. چنانچہ جو کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آیتوں کی تلاوت خود کرنا تاکہ صرف لفظ نہ پہنچے، میرا لہجہ بھی ساتھ پہنچے. اس کام کو ہم 50-50 تقسیم کر رہے تھے نا. یتلو علیہم آیاتہ کیا ایسے ادھر سے آئیں گی، رسول پڑھ دے گا تو اس کام سے پڑھنے کا ہوا معلوم ہوا صرف پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ جب تک بیچ میں یہ نہ پڑھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. اب یہ تو لہجے کو سمجھنے والا رسول ہے نا، کہ جانتا ہے کہ ابھی اللہ ایک آیت نازل کرنے جا رہا ہے، اس آیت میں لفظ آنے جا رہا ہے، جس لفظ کی تشریح نہیں سمجھ میں آئے گی لوگوں کے تو پہلے اہتمام کیا جائے کہ ایک ایک کر کے جتنے مصداق آیت ہیں وہ سب جمع ہوتے جائیں. خود رسول سیدہ کے گھر میں آئے، وہاں پر حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، پھر یہ سب کے سب ایک چادر کے نیچے جائیں، تب اللہ کہے کہ یہ ہیں اہل بیت. تو اندازہ لگائیے کہ تزکیہ نفس تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول نہ کرے، کتاب کا علم دیا ہی نہیں جا سکتا تھا جب رسول نہ تھے، حکمت کوئی سکھا نہیں سکتا تھا جب تک رسول نہ سکھائے، اور تلاوت جو رسول کی سپرد ہوئی تھی اگر رسول نہ کرے تو تلاوت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ اگر ہم قرآن پہ اکتفا کریں گے تو دیکھیے قرآن کو سمجھنے میں ہمارے کتنے مسائل ہیں. اگر قرآن صرف لفظوں کی صورت میں ہو، ہمیں معنی نہ معلوم ہو، عربی زبان سے واقف نہیں تو قرآن کے عربی میں لکھا ہوا قرآن ہمارے نیچے آئے سے بڑھتا ہے. کوئی سوائے نقش و نگاہ کے کیا ہے، کچھ چڑے خطوط، کچھ گول خطوط، کچھ لمبے خطوط، بس یہ خطوط ہے نا، لائنس ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے ماشاء اللہ اعلیٰ علیہ ہمارے دوست جو سفارتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہندوستان میں بھی رہے اور سعودی عرب بھی رہے، تو جب ہندوستان میں تھے تو وہاں دوسرے سفارتخانوں میں لوگ بھی آتے تھے. تو ترکی سے اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں ترکی میں انہوں نے اپنی زبان کو بھی انگریزی رسم خط میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیا ہے. ان کے لیے عربی رسم خط بالکل ناپید ہو گئی ہے. اگر کوئی قرآن پڑھتا بھی ہے تو وہ بھی رومنس میں یعنی انگریزی حروف سے لکھا ہوا قرآن پڑھتا ہے، عربی خطوط سے واقف نہیں. تو ان کے میز پر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس سے لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، جس کی کوئی عبادت لکھی ہوئی تھی. تو ترکی کے سفیر اور ان کی بیگم تشریف لائے، انہوں نے دیکھ کے تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے کہ یہ کیا کوئی ڈیکوریشن چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا نقش ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتایا کہ بھئی یہ یا اللہ ہے اور یا محمد ہے. تو ان کی بیگم کے لیے ہاں مجھے یاد آیا، ہمارے یہاں ایک پرانی مسجد ہے، اس کو بالکل کسی قسم کا نقش بنا ہوا تھا. اب اندازہ لگائیے کہ اگر صرف تحریر ہو اور اس تحریر کے معنی سے کوئی واقف نہ ہو
تو وہ الفاظ صرف خطوط ہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مفہوم نہیں، نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن اگر زبان سے آگے ہی نہیں۔ اچھا چلیے مانی بھی آ گئے لفظ کے ڈکشنری میں سے ہم نے دیکھ لیے بہت سے لفظوں کے معنی آ گئے، تو قرآن مجید کے اپنے بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے معنی ڈکشنری میں دیکھیے تو وہ لفظ صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ جتنی پرانی اصطلاحات ہیں دین کے مطابق، یہ صوم ہے، صلاۃ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ صلاۃ کے معنی ہے دعا، صوم کے معنی ہے رک جانا، زکوٰۃ کے معنی ہے فاس کرنا، حج کے معنی ہے صبر کرنا۔ اب بتائیے ان لفظوں کو پڑھ کر کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر کہیں کہا گیا ہے کہ اپنے مال کو پاس کرو تو لے جا کے نسکے کے نیچے بیٹھ جائیں کہ بھائی پاس کرنے کا یہی طریقہ ہمیں آتا ہے، یہی معنی لیں گے نا زکوٰۃ کے؟ تو ان الفاظ کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے کہ جو مخصوص الفاظ قرآن نے اسلام کی اصطلاح کے طور پر اختیار کیے ہیں ان کے معنی بھی جانیے، پھر اس معنی کی تفصیلات اور خصوصیات سے بھی آگاہی ضروری ہے۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ صوم کے معنی معلوم ہو گیا کہ وہ نماز ہے جو مسجدوں میں جا کے پڑھی جائے یا گھر کے اندر پڑھی جائے، لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر اسے نہ معلوم ہو تو صرف یہ جان لینا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے یہ حکم معنی ہے۔ معلوم ہو جائے کہ صوم کے معنی ایک چیز ہے جس کو روزہ کہتے ہیں، صوم سے وہ مراد ہے، یہ معنی تو سمجھ میں آ گئے، لیکن یہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کس وقت سے کس وقت تک رکھا جاتا ہے، درمیان میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں حرام ہو گئی ہیں، کیا کیا پابندیاں لگی ہیں، یہ سب نہیں معلوم تو صرف روزے کے معنی جاننے سے مسئلہ نہ ہوا۔ حج کا پتہ چل گیا کہ یہ خانہ کعبہ میں جانے کا نام ہے، لیکن خانہ کعبہ میں جا کے کیا کرنا ہے، وہاں پر صحیح کیسے کرنی ہے، مزدلفہ کا قیام کیسا ہے، اس سے پہلے عرفات کا قیام کیسا ہے، مینا کی قربانی کیا چیز ہے، رمی جمرات کیا ہے، جب تک تمام مناسک کے حج کی تعلیم نہیں ملے گی ہمیں نہیں معلوم کہ حج کے معنی کیا ہے۔ اب قرآن جو ہمارے سامنے آیا تو یہ سارے مہمے اس میں پہلے سے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کے اندر محض بہت سے الفاظ آتے ہیں جن کے کوئی معنی بنتے ہی نہیں ڈکشنری میں۔ الف لام میم کے کیا معنی، الف لام میم را کے کیا معنی، کاف ہا یا عین صاد کے کیا معنی، طٰہٰ کے کیا معنی، یاسین کے کیا معنی، یہ سب حروف ہے نا، حروفات میں گئے ہمیں معنی نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد اسی قرآن کے اندر بہت سے احکامات آئے، ہمیں ان احکامات کے پہلے تو وہ لفظ جو ہیں ان کے فقط کے معنی کچھ اور ہیں، قرآن کے پیش نظر اس کے معنی کون اور ہیں، وہ معنی جان لیے تو پھر طریقہ نہیں معلوم، اس کے لیے داغ خرم رکھیے، قرآن نہیں بتا سکتا کہ تمہیں نماز پڑھنی کیسے ہے۔ جی ایک رکعت نماز بھی ہم قرآن سے اخذ نہیں کر سکتے۔ اب کوئی کہتے کہ قرآن کے اندر سجدے کا بھی ذکر ہے، قرآن کے نزدیک رکوع کا بھی ذکر ہے، کئی جگہ پہ اللہ نے تعریف کی ہے سجدہ کرنے والوں کی، کئی جگہ پہ کہا ہے کہ جو لوگ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں تو تم ان کو اپنا بری سمجھو، تو وہاں رکوع کا تذکرہ ہے، قیام کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بس رکعت بھی اسی چیز کا نام ہے نا، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ جی تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے، یہ ترتیب میں کتنی مقدار میں کیا عمل کیا جائے گا، یہ کسی بھی طریقے سے قرآن سے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ آ جائیں گے معنی نہیں اثر کرنے، پھر یہ صورت وہ ہوگی کہ یہاں پھر ہمیں رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حروف مقطعات سے لے کر احکام قرآنی تک بغیر رسول کے گزارا ہی نہیں ہے۔ فرائض رسالت میں ہم نے دیکھا کہ 80% فرائض تو ہیں ہی رسول کے، ہدایت وہی دے گا، قرآن وہاں تک اس میں دخل نہیں دے گا، تزکیہ نفوس قرآن نہیں کرے گا، رسول کرے گا۔ کتاب و حکمت کی تعلیم خود قرآن کے ذریعے کی تعلیم دے سکتا ہے، وہ استاد کوئی اور ہوگا وہ بھی کتاب سمجھائے گا، تو وہ بھی رسول کا کام۔ جو ایک کام قرآن نے بظاہر خدا کا کام قرار دیا تھا کہ آیتیں اس کی طرف سے نازل ہوں گی، مگر ذرا اس میں بھی شامل نہ ہو تو وہ آیتیں ہم تک منتقل نہیں ہوتی۔ غرض ان تمام مراحل سے اندازہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کو نازل ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ خلق خدا
کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم صرف تنہا قرآن سے گزارا کر سکتے ہیں. ملے گا صرف قرآن سے نہیں. جب تک رسول درمیان میں وسیلہ نہیں ہوگا اس وقت تک رسول علم کی کوئی صورت نہیں ہوگی. رسول تو تمہیں درمیان میں وسیلہ قرار دینا ہے. اب مسلمان ابتدائی رسالت سے ان کے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس رسول کو ہم کیسے حصول علم کا ذریعہ سمجھیں. ایک گروہ تھا جس کے لیے رسول کو ذریعہ علم سمجھنا بظاہر دشوار تھا. حالانکہ قرآن بھی اگر ذریعہ علم تھا تو رسول سے ہی ملا تھا. وہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اگر قرآن رسول نہ پہنچائے تو کہاں سے تمہیں حاصل ہوگا. تمہیں سوتے ہوئے سراہنے پہ رکھا ہوا تو نہیں ملا تھا قرآن. کسی نے آ کے تمہارے دروازے پہ دستک دے کی کتاب تو نہیں پکڑائی تھی. یہ تو رسول طرف سے کتاب پہنچا رہا تھا. تو جب رسول پہنچا رہا تھا تو اس صورت میں تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی نظر علم کا کوئی اور ذریعہ نہیں. اچھا چلیے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ جب قرآن سنائے تب تو اس کی بات مان لیں. تفصیلاتیں اس کی اپنی ذاتی باتیں ہیں. کبھی محبت میں کہہ دیتا تھا, کبھی غصے میں کہہ دیتا تھا, کبھی کوئی اور مرحلہ ہوتا تھا, کسی کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو فیور کرتے ہوئے وہ بات شروع سے نکل جاتی تھی جو مطابق سے حق نہیں ہوتی تھی. تو ان باتوں کی پرواہ نہ کرو, صرف قرآن کی پرواہ کرو. جی ذرا یہ دیکھیے کہ منشائے الہی جاننے کے لیے ہی تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا. کسی کی منشا کس طریقے سے معلوم ہو, کسی کی مرضی کیا ہے یہ کن کن طریقوں سے معلوم ہوتی ہے. آپ گھر میں گئے اور جا کے آپ نے کہا کہ بھائی کھانا نکالو, کھانا لاؤ. اب آپ کبھی کھانا گھر میں کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, کبھی موڈ آیا تو فرش پہ بیٹھ گئے, کیا چھٹی ہے تو یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے. کبھی کہا کہ ماں کیا کرنا کہ کھانے کے کمرے میں کھانا لگایا جائے, باورچی خانے نے کہا یہیں سے کھانا دے دو. تو چونکہ آپ کے مقامات سے فضا بدلتے رہتے ہیں اس لیے خاتون خانہ نے پوچھا کہ میں کہاں کھانا لے کے آؤں, آپ کہاں کھانا کھائیں گے. اب آپ نے کہا میں اس کرسی پہ کھائیں گے تو اس نے کھانا وہاں لگا دیا. پتہ چل گیا کہ آپ اس وقت اس کرسی پہ کھانا چاہتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ باہر سے تشریف لائے اور آ کے یہ نہیں کہا کہ کھانا لاؤ, لیکن یہ کب کہا کہ خود گئے کھانے کے کمرے میں کرسی تھی میز کے اوپر بیٹھ گئے. اب کہا بھائی کھانا لاؤ, تو اب خاتون نے کھانا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کھانا کہاں لاؤں. سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ آج کی منشا یہ ہے کہ منشا ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, اس نے لا کے وہاں پہ کھانا رکھ دیا. یہ دوسری صورت ہے آپ کی منشا کے معلوم ہونے کی. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہا کھانا لاؤ, بیگم نے کھانا نکالا, لے جا کے ایک چیز پہلے پلیٹیں رکھی, پھر سالن لے جا کے رکھا, پھر روٹی کی چنگیز لے جا کے رکھی, پھر جو چٹنی وٹنی تھی وہ سب جا کے میز کرسی پہ لگائی, سب میز کے وہ رکھتی جا رہی ہیں, آپ دیکھتے جا رہے ہیں. اگر آپ بالکل نہیں بولے, آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کھانا لگ گیا, آپ گئے, آپ نے بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھا لیا, تو اب گویا یہ تیسری صورت ہے آپ کے منشا کی کار کی. جی پہلی صورت میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے کھانا یہاں دو, دوسری صورت میں آپ خود بیٹھ گئے تھے جس سے آپ کی منشا معلوم ہو گئی, تیسری صورت میں عمل بیگم کر رہی تھی, آپ خاموش رہے تھے, آج کی خاموشی آپ کی منشا بن گئی. ایک منشے کا اظہار آپ کے قول کے ذریعے ہوا, ایک منشا آپ کا ظاہر ہوا, آپ کی مرضی آپ کی ظاہر ہوئی آپ کے عمل کے ذریعے سے, ایک مرضی ظاہر ہوئی آپ کے خاموشی کے ذریعے سے. بس سمجھ لیجیے کہ اللہ کا رسول جب منشائے الہی کا اظہار کرے گا, اللہ تو آپ کے ذریعے سامنے آ کے منشا ظاہر نہیں کرے گا نا. جتنی بھی منشا رسول کے ذریعے ظاہر ہوگی تو کیا وہ زبان سے کہہ کے منشائے الہی سے آگاہ کرے گا, یا
وہ اپنے عمل سے منشاء الہی ظاہر کرے گا، کیا اس کے سامنے عمل ہو رہا ہوگا وہ خاموش رہے گا، اس کی خاموشی دلیل ہو جائے گی۔ اب رسول کا بولنا بھی منشاء الہی، رسول کا عمل کرنا بھی منشاء الہی، رسول خاموش بھی ہو تب بھی منشاء الہی۔ اب یہی تین حالتیں ہیں جس میں رسول ہوگا، کبھی بولے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی خاموش رہے گا۔ اگر تینوں کیفیتیں منشاء الہی کے اظہار ہیں تو اب رسول کی زندگی کو حصوں میں تقسیم کیسے کرو گے؟ بولے گا تب بھی مرضی الہی کا اظہار ہوگا، عمل کرے گا تب بھی مرضی الہی کا اظہار ہوگا، خاموش ہوگا تب بھی مرضی الہی کا اظہار ہوگا۔ اس کا تو ہر لمحہ گویا آپ کے لیے حجت ہے، جو کچھ کرے اس کو ماننا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب یہی وہ بات کہ جو اس عہد کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ناقابل قبول تھی، ساری رسالت قبول، یہ جز قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہوگی۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ ابتدائی اسلام سے دیکھیے، بس اشارہ کرتے ہیں ایک بات کی طرف، ہمیں سورہ منافقون نے بتایا کہ ملت اسلامیہ میں جو لوگ ایمان لا چکے تھے، جو بظاہر مسلمان کہلاتے تھے، اس کو منافق موجود تھے۔ بہت سے واقعات ہوئے، مثلا ایک مسجد نبوی کے مقابلے میں بنا لی، قرآن نے کہا مسجد اٹھا دو، یہ مسجد ضرار ہے، اس مسجد کی ضرر پہنچ رہا ہے، اس قرآن مجید نے ذکر کیا اس مسجد کا، یہ منافقین نے بنائی تھی مسلمانوں کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے، ان کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضور جب جنگ تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، اور روایت غزوہ ہے اس میں حضرت علی علیہ السلام جناب صاحب کے ساتھ نہیں ہے، جناب امیر کو مدینے میں آپ نے اپنے جانشین بنا کے چھوڑا تھا۔ بعض طور پہ حضور واپس آ رہے تھے تو آپ کے خلاف ایک باقاعدہ سازش کی گئی، 17 آدمی مل کر کے کوشش کرتے رہے کہ رسول کی سواری پہ گھاٹی کے اندر گرا کے اور آپ کی شہادت کا اہتمام کر دیا جائے۔ بظاہر واقعہ غالباً حضرت کے سے نہیں گزرا، شاید 2-4 دنوں میں دوران دے دوں۔ عراق میں جہاں بہت سے اہل بیت کے افراد کی قبریں ہیں، جناب امام شاہ اسلام حضرت علی علیہ السلام سب وہیں پہ ہیں، امام مرشد اعظم، امام محمد تقی، امام نبی علیہ السلام، یہ سب عراق کے مختلف مقامات پر کربلا معظم حضرت اشرف، بغداد میں کاظمین اور اس کے بعد سامرہ، یہ ائمہ کی مسجد زمین کی جگہ ہیں۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام بھی ہیں جو اس سرزمین کے اوپر دفن ہیں۔ خاص طور پر ایک شہر مدائن کے نام سے جانا جاتا تھا ماضی میں، اب تو سلمان پاک کہلاتا ہے۔ اس سلمان پاک میں سب سے نمایاں قبر حضرت سلمان فارسی کی ہے، اور انہی کے مقبرے میں 2 شخصیتیں اور دفن ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری اور ایک اور شخصیت ہے حذیفہ یمانی۔ تو حضرت حذیفہ یمانی کی قبر کے اوپر جو تختی لگی ہے اس پہ لکھا ہے صاحب سر رسول، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، رسول کے راز کا مالک، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، رسول کا راز ہے۔ اب وہ راز کیا تھا؟ کہ وہ راز یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک واقع تبوک سے واپس آ رہے تھے، تبوک کا علاقہ واقع تھا شام کے بارڈرز میں، خبر یہ ملی تھی کہ وہاں پر حکومت کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ان سے جنگ کرنے کے لیے حضور نے فوج تیار کی، اور بڑا طویل سفر تھا، تقریباً 620 کا سفر طے کر کے یہ پورا لشکر وہاں پہنچا، لیکن وہاں پہنچ کر اطلاع ملی کہ وہ جو خبر تھی وہ غلط تھی اور کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا، تو کچھ انتظار کرنے کے بعد واپس آنے لگے۔ اب یہ زندگی کے آخری ایام ہے، آخری حج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑی مقام پر ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، صورت یہ تھی کہ جیسے آپ کی شاعر شہر تو بہت چوڑی ہے کہ ایک طرف بہتا ہوا دریا ہے انتہائی گہرائی میں اور دوسری طرف بلند پہاڑ ہیں۔ ایسی ایک مقام تھا کہ جہاں پتلا سا راستہ تھا،
بمشکل ایک اونٹ اس راستے پر سے گزر سکتا تھا، اور اس کے ایک طرف انتہائی گہری گھاٹی تھی، دوسری طرف پہاڑ تھے۔ اس اونٹ کی مہار جو تھی وہ حضرت حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کے پیچھے پیچھے حضرت عمار یاسر چل رہے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے، نقاب ڈالے ہوئے، چھپائے ہوئے وہ آئے، اور انہوں نے نیزے سے حضور کے اس اونٹ کو بھڑکانا چاہا، اس اونٹ کو اکسانا چاہا۔ مقصد یہ تھا کہ اونٹ بھڑک جائے گا، جگہ بہت تنگ ہے، اونٹ کا پیر پھسلے گا تو بمائے اونٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گہرے گھاٹی کے اندر گر جائیں گے اور اس طرح شہید ہو جائیں گے۔ جب وہ یہ حرکت کر رہے تھے تو حضور نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ ان کو روکو۔ عمار یاسر اپنا نیزہ لے کے آگے بڑھے اور کوشش کر رہے ہیں کہ دفاع کریں کہ قریب نہ آنے پائے۔ اتنے میں بجلی چمکنے لگی، اب یہ قدرت کا اہتمام تھا، بجلی چمکی۔ رسول بجلی کے چمکنے کا محتاج نہیں تھا۔ بجلی اس لیے چمکی کہ وہ جو آئے تھے رسول کی ذات پہ یقین ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے منہ میں پڑا ہوا نقاب بھی رسول کی نگاہوں سے ان کے چہرے کو نہیں چھپا سکتا۔ لیکن بیچ یہ چمکی کہ اچھا تم سمجھ رہے تھے کہ تمہارے نقاب کی وجہ سے رسول نہیں پہچانے گا، تو اب اس چمکی میں تو تمہیں ضرور رسول پہچان دے گا۔ تمہارے قد کاٹ کو دیکھ کر، تمہارے انداز کو دیکھ کر ظاہر ہے کوئی ایسے ہی تھے کہ صبح شام رسول کے سامنے ہوتے تھے۔ ہے نا، اگر آپ کا قریبی دوست منہ پہ کپڑا ڈال کے آ جائے تو کیا سمجھے گا کہ آپ نہیں پہچانیں گے؟ اس کے اندر آنے والا انسان چال دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ تو اب رسول کے لیے جیسی بجلی چمکی تو اب وہ سمجھے کہ اب تو ہماری پول کھل گئی، وہ فوراً میدان سے بھاگ گئے۔ اس وقت جناب رسالت پاک نے حضرت حذیفہ یمانی سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ان سب کے نام بتاتا ہوں، ان 17 کے نام ایک ایک کر کے گن کے بتائے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اور کہا دیکھو اس راز کے تم امین ہو، اس کو کسی پہ ظاہر نہ کرنا۔ یہ بات اتنی معروف تھی کہ مدینے میں چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بڑی بڑی محترم ہستیاں، بڑی بڑی ذمہ دار ہستیاں، اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ اسلام کے ماہ و نجوم حضرت عمر کی شخصیت کی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے جناب شبلی موہن نعمانی نے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے ماہ و نجوم ہے، یہ ماہتاب و آفتاب ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یقیناً ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ لیکن حضرت عمر کو جناب حذیفہ یمانی سے کئی مرتبہ یہ پوچھتے دیکھا گیا کہ حذیفہ وہ جو لسٹ میں دی گئی تھی اس میں میرا نام تو نہیں تھا؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سب آپ کے ذہنوں کی نظر کرتا ہوں، یہ سوال کون پوچھتا ہے، کب پوچھتا ہے؟ یعنی کیا تو یہ شک ہے کہ رسول نے جو بتایا ہے ضروری نہیں کہ سچ بتایا ہو سکتا ہے میرا ہم خاندان بیچ میں دے دیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو رسالت پہ شبہ تھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مانیے کہ فہرست میں کہیں نہ کہیں یہ نام بھی آتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ صاحب سر رسول ہیں۔ اچھا اب یہ جو 17 آدمی تھے جو بھی رہے ہوں ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن یہ تو منافق، بے شک منافق تھے جو قتل رسول کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حیات رسالت میں سورہ منافقوں کا تذکرہ کر رہی ہے، مسجد ضرار بن رہی ہے جو منافقوں کی کارستانی ہے، آخری ایام ہے رسول کی حیات کے، اب بھی اور نہ صحیح تو یہ 17 منافق تو موجود ہیں۔ عجیب بات ہے کہ قدم قدم پہ قرآن کہہ رہا ہے ان سے خبردار رہو، کہا جا رہا ہے محتاط رہو، ان کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں، شناخت بتائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر چشم رسالت بند ہوئی تو اب نہ کوئی مسجد ضرار بنتی ہے،
نہ کوئی حاکم کو قتل کرنے کا اس قسم کا منصوبہ بنتا ہے، نہ کہیں منافق کا کوئی تذکرہ ملتا ہے، نہ کوئی اسلام کے خلاف سازش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آخر یہ منافق گئے کہاں؟ سبحان اللہ۔ جناب والا یہ بہت اہم سوال ہے، چاہیے تاریخ سے پوچھیے کہ وہ چیز جو رسول رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کوششوں کے باوجود علامتیں بتاتے ہیں، دیکھو منافق یہ ہوتا ہے، قرآن مجید باقاعدہ ان کی تفصیل بتا رہا ہے کہ ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، عادات کیا ہوتی ہیں، پہچان بتا رہا ہے، واقعات بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے معاشرے میں منافق موجود تھے، حیات رسالت کے آخری لمحے تک منافق موجود، اور ادھر چشمے رسالت بند ہو گئی، اب نہ منافق کہیں نظر نہیں آتا، نہ مسجد میں، نہ رسول کے قرب و جواز میں، نہ کسی اور مقام پر کہیں منافق نظر نہیں آتا کہ اچانک منافق غائب کہاں ہو گیا۔ حیات رسالت میں منافق موجود رہے، رسول براہ راست علم رکھتے ہوئے بھی ان منافقوں کو ختم نہ کر سکیں، اس لیے کہ انہیں طاقت کے ذریعے تو ختم نہیں کرنا تھا، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ جب منافق اپنے نفاق کا اظہار کرے گا تو اس وقت اس کو سزا دے دی جائے گی، جب تک وہ جرم نہ کرے اس وقت تک رسول سزا نہیں دے گا، یہ تو ان کی عدالت کا تقاضا تھا، ورنہ جانتے تو تھے کہ منافق ہیں۔ حیات رسالت میں منافق موجود، قرآن گواہی دے رہا ہے منافق موجود، تاریخ گواہی دے رہی منافق موجود، ادھر چشمے رسالت بند ہوئی اور منافق کا پتہ ہی نہیں، یہ اچانک یہ منافق غائب کہاں ہو گئے؟ مجھے بتائیے خلافت راشدہ کا 30 سال کا دور ہے، اس میں کم از کم پہلی 2 خلافتیں، اس کے درمیان مجھے بتائیے کسی منافق کا کہیں تذکرہ ہو؟ حیات رسالت میں تو منافق ایسے تھے کہ اب یہ آپ ہی یہاں کی روایت ہے، میں کیا کروں کہ کچھ روایت ہے میں دہرائی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب کو ایک منافق تھا وہی ابن سلول، اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا آیا اور اس نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور ایک پیراہن دے دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کا کفن دے دوں، حضور نے پیراہن دے دیا، اس پر درخواست کی کہ چل کے آپ نماز پڑھا دیجیے، حضور نماز پڑھانے کے لیے گئے، جب نماز پڑھانے جا رہے تھے تو بعض بڑے غیرت مند صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر حضور سے پہلے دبی دبی زبان سے یہ کہا کہ حضور یہ منافق ہے، اس کی نماز نہ پڑھائیں، حتیٰ کہ یہاں تک روایت نے کہا کہ آگے بڑھ کر ایک شخصیت نے باقاعدہ دامن پکڑ کر حضور کو روکنا چاہا کہ حضور منافق ہے نماز نہ پڑھائیں، لیکن انہوں نے نماز پڑھا دی، حضور نے نماز پڑھا دی۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں یا رسول اللہ کم از کم اگر آپ نماز نہ پڑھاتے تو ہمیں ایک منافق کا تو پتہ چل جاتا، کم از کم ایک منافق کا پردہ تو فاش ہو جاتا، اس وقت کے لوگ جانتے تھے، ہمیں بھی یقین ہو جاتا کہ یہ منافق تھا، اس کی کوئی بات ہم نہ سنتے، اس کے کہے ہوئے کسی بات پہ کان نہ دھرتے۔ رسول کہیں گے سنو اگر میں اس وقت نماز نہ پڑھتا تو یہ تو میری موجودگی میں مر گیا، میرے نماز پڑھنے کے وقت آ گیا۔ ابھی نماز میں کتنے منافق ہیں کہ جن کو زندگی اللہ نے اتنے دی ہے کہ میری زندگی میں نہیں میرے بعد مریں گے، تو اس وقت کیسے پتہ چلے گا کہ منافق ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کا نماز پڑھانا چھوڑ دوں اور تم مطمئن ہو جاؤ کہ ایک ہی منافق تھا، رسول نے بتا دیا۔ تلاش سے غافل نہ ہونا، تلاش سے غافل نہ ہونا، یہاں پر منافق ہیں تو جناب والا جب حیات رسالت میں منافق تھے اور اتنے دھوم دھام سے تھے کہ ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے، ان کے جنازے سے روکتے بھی تھے، وہ قتل رسول کی سازشیں بھی کرتے تھے، وہ رسول کی مسجد کے مقابلے میں مسجدیں بھی بناتے تھے، قرآن کی آیتیں ان کے تذکرے پہ نازل ہوتی تھیں، اچانک یہ منافق کہاں چلے؟ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس لیے کہ منافق آستین کا سانپ ہے، بے شک ظاہرہ ہو تو اس سے نبٹ لیا جائے، یہ جو چھپا ہوا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بہادر جرأت مند آدمی ہو کہ یہ سانپ نکل آیا ہے، وہ لاٹھی لے کے آئے گا، اسے لڑ لے گا،
ایسے بھی ہمت ہے جو آگے بڑھ کے صاحب کو گردن سے پکڑ لیں گے، ٹکرا جائیں گے، اس کی جان لے لیں گے، سب کچھ کر لیں گے. لیکن فرق یہ کہ ایک کمرے میں صاحب نکل آیا، اب آپ اس کے پیچھے لگ کے وہ کہیں کمرے کے اندر ہی گم ہو گیا، کسی الماری کے پیچھے کسی اور جگہ کے اوپر جا کے پوشیدہ ہو گیا. اب ڈھونڈ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، اسی کے اندر گم ہے. اب ذرا اسی بہادر سے جو آگے بڑھ کے باقاعدہ گردن پکڑ لیا کرتا تھا صاحب کی، جو لاٹھی مار کے اس کی جان لے لیا کرتا تھا، اس سے کہیے کہ بھائی آج رات اس کمرے کے اندر سو جاؤ. سبحان اللہ. پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکتے گا جب تک یہ احساس ہے کہ یہیں پہ سانپ کہیں چھپا ہوا ہے. یہ ملت اسلامیہ کی عقل و دانش پہ حیرت ہوتی ہے کہ حیات رسالت میں یہ آدمی کا ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود اور مسلمانوں پہ بار بار حملے کر رہا ہے. حضور کی آنکھ بند کرتے ہی اسی معاشرے میں وہ ساتھ کہیں چھپ گیا. 1400 سال گزر گئے، مسلمان کو بھی فکر ہی نہیں ہے کہ منافق کہاں گئے. ارے ڈھونڈو تو صحیح، تاریخ کے صفوں میں تلاش کرو تو صحیح، منافق گیا کہاں. میزوں کے نیچے دیکھو، الماریوں کے نیچے دیکھو. اور ایک بات یاد رکھنا، بعض اوقات چھپنے والا سمجھدار ہو نا تو وہ کونے خطرے میں نہیں چھپتا، اس لیے کہ دیکھنے والے وہاں جاتے ہیں. وہ کوشش کرتا ہے کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھ جائے کہ اتنا نمایاں جگہ پہ بیٹھ جائے کہ کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ منافق کہیں 10-20 کی ٹولی میں چھپا ہوا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد میں کسی خانقاہ میں روپوش ہو. یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مسجد خدات پر ابھی کر کے بیٹھا ہوا. تو جناب والا یقیناً منافقین کا وجود ہے، بے شک بے شک، حیات رسالت میں بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے. لیکن ابھی بہت سی باتیں ہیں غور طلب، اس لیے کہ نفاق مکے میں نہیں ہو سکتا. جب مکے میں اعلان نبوت کا مرحلہ ہے اس وقت نفاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس مرحلے پر ابھی اسلام قبول کرنا اتنا مہنگا سودا ہے. اپنے عزیزوں سے اختلاف، اپنی برادری سے باہر نکلنا، تمام زندگی کے وسائل سے محروم ہو جانا. اگر کوئی طاقتور کمزور ہے تو طاقتور کے ہاتھوں اس پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹیں گے. ان سب کا برداشت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. مکے میں جو اسلام قبول کرے گا، قبولیت کے وقت سبب قبولیت اسلام کچھ بھی ہو لیکن وہ منافق نہیں ہوگا. آپ کے ذہنوں میں شاید یہ بات کچھ عجیب سی لگے، چونکانے والی بات لگے، لیکن بات ایمانداری کی ہے. دیکھیے مکے میں کون ہے جو اسلام قبول کرے کسی خوف سے؟ اس کو کیا ڈر پڑا ہوتا ہے؟ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ حالت کفر میں رہے، وہاں امان میں ہے، سکون سے، وہاں پر اسے کوئی دشواری نہیں ہے. وہ اسلام کا لبادہ پہنے گا تو خطروں کو دعوت دے گا. اس لیے مکے کے اندر منافق نہیں ہے. مدینے والوں نے مکے والوں کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے رسول کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہم نے قریش مکہ کو اپنا دشمن بنا دیا ہے، رسول کو اپنا مہمان بنا کے. تو جو مدینے میں اس وقت ایمان لا رہے ہیں وہ بھی منافق نہیں ہے. یہ منافقت تو اس وقت شروع ہوئی جب اسلام ایک طاقت بن کر دنیا کے سامنے آیا. فتح مکہ سے پہلے منافقت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد منافقت شروع ہوتی. اب اس بات پر شاید اگر کل موقع ملا روشنی ڈالوں گا کہ حیات رسالت میں منافقت نہ ہوتے ہوئے بھی اسلام قبول کر کے بھی انکار حکم رسول کیوں کیا جاتا تھا. اس پہ انشاءاللہ
تفصیل سے بات ہوگی کہ لوگ اس وقت کیوں رسول کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتے تھے. کچھ حضرات وہ منافق نہیں تھے. منافق وہ ہے کہ جس نے اسلام ظاہرہ طور پر قبول کیا وہ اندر سے کافر ہو. مکے کے کسی آدمی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ظاہرہ طور پر اسلام قبول کرے، اس لیے کہ اس کو کون سا خبر تھا کفر کی حالت میں رہتے ہوئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے قدم اٹھاتے ہوئے پیچھے کوئی مضبوط قسم کی طاقت نہیں ہوتی. یعنی ایک تو یہ کہ اسلام اس لیے قبول کیا جائے کہ اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے، اس کی تمام سچائیوں سے آگاہ ہو کر پھر اسلام میں کلمہ پڑھا جائے. ایک اسلام قبول کرنے کے لیے سبب ہو سکتا ہے کہ اسلام سے میری کوئی غرض وابستہ ہو، مجھے کوئی فائدہ پہنچتا ہو، اس لیے میں اسلام قبول کر لوں. کہ میری کوئی مراد مل گئی تھی، منت مل گئی تھی. آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگ مسلک تبدیل کرتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی ہوتی ہے بے اولاد تھے، علم کے پاس آ کے ہاتھ پھیلایا، اللہ نے فرزند عطا کر دیا تو انہوں نے کہا کہ علم کو نہ مانے تو اور کس کو مانے، اس کے اولاد عطا کی ہے. تو یہ مسلمان ہوا ہے مسلک جاتی میں آیا ہے صرف علم کے اس کشنے کے نتیجے میں، اس کرامت کے نتیجے میں کہ اولاد عطا کرتی ہے، ورنہ وہ اس مسلک کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی روح سے واقف نہیں ہے. کبھی بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے جذباتی لمحے آتے ہیں کہ اچانک انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی حقیقت کو، اپنی عقل کو فراموش کر دیتا ہے. آپ سب دیکھیں گے کسی گھر میں کوئی موت ہو جائے، کوئی قریبی عزیز مر جائے، بڑے عام طور سے استعمال کروں گا کہ بڑے خامنے خامن کے گھومتے تھے، ہر ایک سے اکڑ کے بات کرتے تھے. آج جب ذہن میں اتنا علم آ گیا ہے عزیز کے موت کے نتیجے میں ان کے ملنسار ہو گئے، جو آ رہا ہے بڑے بڑے مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، لیکن تمام خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئیے تشریف لائیے، بہت شکریہ آپ کی تعریف کی، ظاہر سوچ کیا. یعنی بعض کمزور لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان وہ کچھ کرنے لگتا ہے جو عام حالت سے نہیں کرنا چاہتا. کبھی ایسی صورتحال ہو گئی کسی اپنے عزیز سے اختلاف ہو گیا، عزیز بھی کوئی غیر نہ ہو، اپنی بہن ہو، اس بہن کو بھی پکڑ کے مارا ہو، مارنے کے بعد غصہ نکل گیا ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے میں احساس ہو رہا ہے میں نے بڑی زیادتی کی ہے، جو اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس زیادتی کا احساس ہے. پھر بہن کی استقامت ہے کہ وہ دین میں ہے. نتیجتاً انہوں نے کہا اس موقع پر تو بہن کی رضامندی کی صورت یہی ہے کہ میں اسلام لے آؤں. یہ ذاتی اسلام ہے. دیکھیے اگر قرآن سن کے ایمان آنا ہو، اگر قرآن سن کے ایمان آنا ہو تو سوچیے کہ اللہ کا رسول کھاتیوں میں قرآن پڑھتا تھا، بازاروں میں قرآن پڑھتا تھا، کھانے کعبہ میں قرآن پڑھتا تھا. رسول کی زبان سے صبح شام قرآن سن کر ایمان نہیں لائے کہ خاتون کی زبان سے قرآن سنا تو ایمان لیا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایمان لانے کا سبب دل کا موڑ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کا سبب یہ ہے کہ صرف عورت کی بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی کی بات سمجھ یہ لباس موجود تھا. کیوں موجود تھا اس کے حساب میں بات بہت ہے. لباس معلوم نہیں، ہم نے بات بتائی بہت سے لوگوں کے رویے دیکھتے اور ہم فیصلہ کرتے تھے وہ منافق ہے. خیال ہے کہ عمومیت اجلاس کے درجے پر منافق صرف بولتے جو قدر مکہ کے وقت ایمان لائے، ان کے گدروں میں تلوار ہے، ان کو بھارتی سے نہیں ہے اور انسان جو اس سے پہلے اسلام کر چکے ہیں وہ شروع سے منافق نہیں ہے، لیکن شروع سے منافق نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہمیشہ منافق نہیں ہوگے. دیکھا کہ پاکستان میں کتنے لوگ تھے جو زمین سے اپنی جان گنوا رہے تھے پاکستان کی قیام کے لیے. پاکستان بن گیا، یہاں آئے تو اب اس کے اندر صورت حال ہوئی کہ اب کو دشمن نہیں رہا، کانگریس نہیں رہا، اس سے لڑائی ہو رہی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ زمین میں آئے ہیں کیا رہنے کے لیے مکان چاہیے، مکانات چھوڑے ہیں تو اب یہ کشمکش ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مکان مل جائیں
زیادہ سے زیادہ جائیداد مل جائے، کلیم پہ کلیم داخل ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو حکمرانی ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ اب یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو یہ جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے یہ سب آنے والے لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر حکومت شروع کر دی۔ ایک تب تک بڑے مخلص تھے، لیکن آج بیچ میں پیسہ آیا، دولت آئی تو نیتیں بدل گئی۔ شروع سے مناسب نہیں تھے پاکستان کے، یہ نظام کا مظاہرہ تب ہو رہا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی جن سے دلچسپیاں ہیں یہ اسی کے ساتھ نہیں۔ آپ سیاسی پارٹیوں میں دیکھتے ہیں، آج سیاسی پارٹی کے ساتھ بڑے منافق ہیں، بڑا شور و خروش کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کل سوال کا وقت آئے گا سیاسی پارٹی پر تو یہ چھوڑ کر ملک بات نما جدھر ہوا کا رخ دیکھیں گے ادھر مڑنا شروع ہو جائیں گے۔ گویا انسان کی طبیعت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے، پیدائشی مناسب نہیں تھا کوئی، کم از کم پتہ بچہ سے پہلے کوئی ابتدائی انسان سے مناسب نہیں تھا۔ یہ تو وقت آیا کہ جب دیکھا کہ وہ دوسرے سے کسی کو دلچسپی ہے، وہ جب دیکھا کہ اگر یہ دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی تو ہم محروم رہ جائیں گے، تو اب اسلام کو پسے پوچھ ڈالا، اس چیز کے پیچھے دوڑنا بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ جناب والا یہ جنگ اتنی بڑی کہ رفتہ رفتہ اسلام گوشہ نشین ہو گیا، نفاق اسلام بن گیا۔ یہ نفاق اسلام بنا تھا جسے ہم نے کربلا میں حسین کے مقابلے میں دیکھا۔ اور فرمائیے کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی دلیل ہے جو حسین نے اپنے حق ہونے کے لیے نہ دی ہو؟ ارے حسین کوئی دلیل نہ دیتے، کوئی دلیل نہ دیتے، جو یہ جانتا ہے کہ یہ اس رسول کا نواسا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا محض یہی علم کافی نہیں ہے احترام حسین کے لیے؟ آج آزاد کی عزت یہ کہ یہ ہمارے رسول کی اولاد ہے، سچیاں گزر گئی، عمل کے اعتبار سے شاید ان کا عمل ان کے کردار کے بالکل برعکس ہو، لیکن پھر بھی جب میں احترام ہے، حضرتان رسول ہے، اولاد رسول ہے، وہاں پہ کوئی نہ تو کردار میں فرق ہے، نہ نسل عمل میں فرق ہے، اور نہ کوئی نسل میں اتنا فاصلہ ہے۔ براہ راست پہلی نسل ہے، رسول کی بیٹی کی پہلی اولادیں ہیں، اس اولاد کے ساتھ زمانے نے جو سلوک کیا کہ کس چیز کا مظاہرہ ہے؟ جناب والا یہ سلوک بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات تھی، کوئی گرا ایسی تھی رسول کی ذات کے خلاف۔ حسین سے دشمنی کسی کو نہیں، حسین سے دشمنی ہوتی نا تو حسین نے دولہ جنان کہا تھا جب جاتے ہوئے کربلا میں 10 محرم کو سب سے پہلے صبح کی نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اونٹنی منگاؤ۔ اونٹنی آئی، آپ اس پہ سوار ہوئے اور اس پہ سوار ہو کے دشمن کی فوجوں کی طرف گئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میدان جنگ کی سواری گھوڑا ہے، میدان امن کی سواری نہیں ہوئے۔ حسین گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے، اونٹ پہ سوار ہوئے، اور اس کے بعد جا کے لشکر اعلیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ نے خطبہ دیا، وہ خطبہ داری کو میرا حضرت موجود ہے، اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے، میں نے تم میں سے کسی کا حق مارا ہے، میں نے خدا کے کسی حلال کو حرام اور کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ اگر یہ سب نہیں کیا ہے تو پھر مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پھر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ پھر ان دلیلوں کے بعد اب دلیل کا پہلو بندہ اب وہ حاضر ہوئے کہ دیکھو، اگر ایک تو یہ کہ میں نے آج تک میری زبان کبھی جھوٹ سے آشنا نہیں ہوئی، میں نے جب کہا ہے سچ کہا ہے، لیکن اگر تمہیں میرے کہے پہ اعتبار نہیں تو اس وقت رسول کے صحابی موجود ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں، زید بن ارقم موجود ہے، سعید بن سعد ساعدی موجود ہیں، جا کے ان سے پوچھ لو کہ کیا رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اور میرے بھائی دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اب یہ تمام باتیں کم سے کم 30,000 کا لشکر جو قتل حسین کے درپے ہے، اس کے سامنے حسین کو تمام سوال رکھ رہے ہیں کہ جس میں اگر حسین کے خلاف ایک بھی گواہی ہو تو اس وقت موقع ہے کہ وہ کہ گئے ہاں حسین تم نے حق مارا تھا،
حسین تم نے ہماری جان دی تھی، حسین تم نے فلاں موقع پر شریعت کو حلال کو حرام کیا تھا، کیا تم رسول کے پسندیدہ نہیں تھے، تمہیں جوانہ میں جنت کا سرفراز نہیں قرار دیا گیا؟ کسی بات کو نہ مانتے ہوئے پھر واقعہ کربلا ہو جائے۔ جرم حسین کے کوئی گوشہ انسانیت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دشمن قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی دشمن کی تلوار چلے، اور چلے نہیں، بے دردی سے چلے، بے دردی سے چلے۔ جو مظالم کربلا میں ہوئے، بزرگان محترم تاریخ اسلام میں اس نوعیت کے مظالم کئی نہیں ہوئے۔ کربلا کے مظالم بھی منفرد تھے، لیکن کربلا کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ہوا۔ ذرا غور فرمائیے، حسین نے ایک شہید میدان میں ایسا پیش کیا تھا کہ اس کی شہادت کے بعد پھر اس بات کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ یزید کے فوج کے دفاع میں کوئی شخص بھی کچھ کہہ سکے اگر اس میں انسانیت ہے تو۔ اور وہ شہادت کون سی تھی؟ وہ جو پیروں سے چل کے نہیں آئی تھی، سب سے عظیم قربانی ہے حسین۔ قربانی ہو گئی، شہادت بیان کرنا مقصد ہے، قربانی ہو گئی۔ حسین ایک روایت تو ہے نا کہ حسین فیملی میں نہیں گئے، بس وہ پیش تھا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، واپس پڑھتے اور اس کے بعد لے جا کے دفن کر دیا۔ لیکن ایک اور روایت ہوتی ہے، اور میرے نزدیک دوسری روایت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ اس روایت میں کہ 7 مرتبہ گئے اور آئے، اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ امام حسین شرمندہ تھے کہ رباب کے سامنے کیا منہ لے کے جائے۔ جناب والا شان رباب کو اتنا کم نہ سمجھیے، اگر لیلا علی اکبر کی لاش دیکھ سکتی ہے نا تو رباب کے لیے علی اکبر کی لاش دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ارے جہاں حسین کے انصار کی بیویاں اپنے شہیدوں کی لاش کو دیکھیں اور اس لاشوں کے اوپر جو مظالم ہوئے ان کو دیکھ سکے تو پھر رباب کے اندر دباؤ ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین دباؤ کے سامنے علی اکبر کو نہیں لے کے جا سکتے، نہیں۔ وہ دوسری روایت کہتی ہے کہ حسین کچھ قدم بڑھ رہا تھا، آگے جا رہے تھے، پیچھے آ رہے تھے، اس کی کوئی اور سبب ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب کبھی کوئی شخص کوئی کتاب لکھ رہا ہو، کوئی مضمون لکھ رہا ہو، اس میں کوئی لفظ اتنا اہم ہو کہ اگر یہ لفظ نظر انداز ہو جائے تو اس صورت میں پورا مفہوم واضح نہیں ہوگا، کوئی مطلب واضح نہیں ہوگا، تو عام طور پر مصنف کوشش یہ کرتا ہے کہ اس لفظ کے نیچے باقاعدہ لائن کھینچ دے، اس کو نمایاں کرتے کہ دیکھو اس کو فراموش نہ کر دینا۔ حسین کی بھی 6 مہینے کی بچے کی لاش ہے، 18 سال کے جوانوں کی لاشوں میں شاید یہ لاش گم ہو جاتی، یہ واقعہ فراموش ہو جاتا۔ حسین کسی کشمکش کا شکار نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لاش اٹھا کے اس کے نیچے خط پھینک رہے ہیں۔ زمانے اس کو بھولنا نہیں، اس کو بھولنا نہیں۔ بہت اس کے بعد بچے کو لیے ہوئے خیمے کے اندر آئے، دروازے پہ ماں کھڑی تھی، حسین نے تاکہ آغوش میں دے دی۔ تاریخ جب کر دیتی ہے لہجہ نہیں خلقت، ایک جملہ کہا ہے 3 لفظوں میں مشتمل، عربی کے 3 الفاظ میں مشتمل ایک جملہ کہا ہے جناب رواز نے۔ یہ کہا تھا کیا اس عمر کے بچے کو بھی شہید کیا جاتا ہے، اس عمر کے بچے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ لیکن اس جملے میں ہم تک لہجہ نہیں پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں یہ عظمت رباب کا عجیب پہلو ہے کہ رباب کھڑی ہے دروازے پہ، حسین نے لا کے پٹ کیا، سوچا کہ میرے شوہر کے دل میں کیسی خیال آئے کہ میں تو پانی پلانے کے لیے لے کے گیا تھا اور یہ تیر کھا کے واپس آیا ہے، کہیں کوئی شرمندگی کا پہلو نہ ہو۔ تو ماں نے اپنے شوہر کی تسلی کے لیے کہا مولا آپ جو لے کے گئے تھے تو آپ تو یہی سمجھ کے گئے تھے نا کہ اس عمر کے بچے کو تو کوئی ذبح نہیں کرے گا، مولا اس کی اگر ذبح ہو گیا ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے،
محترم حسین نے ماں کی گود میں بچے کو دیا اور بتاتے ہوئے رواج یہ نہیں دیا کہ آنسو بہاؤ، آؤ ذرا میرے ساتھ آؤ، اسے آگے آگے بچے کے لیے پیچھے پیچھے حسین پہنچے، خیموں کے پیچھے جا کے زمین پہ بیٹھ گئے، ذوالفقار سے قبر کھودنے لگے۔ شاید دنیا کی واحد لاش ہے کہ پاس سے قبر کھودی، جنازہ لے کے کھڑی تھی، جنازہ لے کے کھڑی تھی، کچھ وقت گزرا، قبر کھلی، حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، قبر میں لٹایا، اوپر سے مٹی ڈال دی، مٹی ڈال رہے تھے اور آواز پھر میں سوچ رہی تھی پروردگارا علی اکبر ضبط نہیں ہوا، عباس ضبط نہیں ہوا، چلو میرا لاش اس دھوپ میں کہاں پر ہوتا، اچھا ہوا میرے مولا نے اسے خاک میں چھپا دیا ہے، آفتاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن رواج کی حیرت کی انتہا رہی کہ 12 محرم کو کٹے ہوئے سروں کا جلوس نکلنا شروع ہوا،